میری بہو میں ڈرامے کی آنے والی ناظرین ہم سٹوری کے بارے میں بات کریں گے۔ آنے والی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی رفیق سے کہ اس کی بیٹی کا گھر تو برباد ہو چکا ہے۔ یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کبھی بھی کر سکا امبر، میرے ہاتھوں پیروں میں اتنی اب جان نہیں رہی اور میرے اندر اتنا دم نہیں رہا۔ تو امبر کے بارے میں اب کہتا ہے کہ امبر نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا، میری بیٹی کو اگر لے کر گئی تھی تو اس نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے کہ وہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا کر نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے کر جا رہی ہے، اور آج دیکھو اس نے میری بیٹی کی حالت کیا کر دی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ اس طرح پریشان مت ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ لیکن یہ بات سن کر کہتا ہے کہ سب ٹھیک آخر کیسے ہوگا، تم خود مجھے بتا دو، آخر کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے، میری بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ باتیں اب کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اب رفیق کے دل میں درد اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہ جانے جیسے کتنا درد ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ درد اس کی جان لے کر جانے والا ہے۔ یہاں پر شہناز اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، آپ اگر اتنی ٹینشن لیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے اور آپ کی بیٹیوں کو کون سنبھالے گا، آپ تو جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں کسی کا بھی نہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کہ کیا ہوگا میری بیٹیوں کا، میں بھی خود یہ سوچتا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور آپ نے جو اسے اتنی اچھی تربیت کی ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگی، اسے ابھی بھی اچھے کی امید ہے۔ یہاں پر یہ باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر شہناز بھی اپنے دھیان سے باتیں کرتی ہے کہ اچانک اب رفیق پیچھے بیڈ کے اوپر گر جاتا ہے۔ اب جیسے ہی رفیق بیڈ کے اوپر گرتا ہے تو اسے کافی زیادہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ رفیق آپ کو کیا ہوا، لیکن وہ کوئی بھی بات نہیں کہہ پاتا۔ میری بہو میں ڈرامے کی آنے والی ناظرین ہم سٹوری کے بارے میں بات کریں گے۔ آنے والی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی رفیق سے کہ اس کی بیٹی کا گھر تو برباد ہو چکا ہے۔ یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کبھی بھی کر سکا امبر، میرے ہاتھوں پیروں میں اتنی اب جان نہیں رہی اور میرے اندر اتنا دم نہیں رہا۔ تو امبر کے بارے میں اب کہتا ہے کہ امبر نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا، میری بیٹی کو اگر لے کر گئی تھی تو اس نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے کہ وہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا کر نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے کر جا رہی ہے، اور آج دیکھو اس نے میری بیٹی کی حالت کیا کر دی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ اس طرح پریشان مت ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ لیکن یہ بات سن کر کہتا ہے کہ سب ٹھیک آخر کیسے ہوگا، تم خود مجھے بتا دو، آخر کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے، میری بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ باتیں اب کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اب رفیق کے دل میں درد اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہ جانے جیسے کتنا درد ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ درد اس کی جان لے کر جانے والا ہے۔ یہاں پر شہناز اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، آپ اگر اتنی ٹینشن لیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے اور آپ کی بیٹیوں کو کون سنبھالے گا، آپ تو جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں کسی کا بھی نہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کہ کیا ہوگا میری بیٹیوں کا، میں بھی خود یہ سوچتا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور آپ نے جو اسے اتنی اچھی تربیت کی ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگی، اسے ابھی بھی اچھے کی امید ہے۔ یہاں پر یہ باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر شہناز بھی اپنے دھیان سے باتیں کرتی ہے کہ اچانک اب رفیق پیچھے بیڈ کے اوپر گر جاتا ہے۔ اب جیسے ہی رفیق بیڈ کے اوپر گرتا ہے تو اسے کافی زیادہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ رفیق آپ کو کیا ہوا، لیکن وہ کوئی بھی بات نہیں کہہ پاتا۔